تیار کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ حرم کی پوری تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ یہ کعبہ ہے، اس جانب مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس جانب حتیم ہے، رکن عراقی ہے، پورا فریم آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ رکن یمانی ہے، ہاں جی آپ بنا لیں، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے، اور اس پورے کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، جہاں پہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ جو ایریا ہے اس میں سعی کی جاتی ہے، جس کو مسعی کہا جاتا ہے، یہ صفا ہے اور اس کے ساتھ یہ مروہ ہے۔ یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ کنگ عبداللہ توسیع ہے، جس کو التوسعۃ السعودیہ الثالثہ 3rd ایکسٹینشن ہے۔ یہ ملک فہد ایکسٹینشن ہے، یہ اس کے ساتھ کلاک ٹاور کی شبیہ ہے، اور جب حاجی آتا ہے سب سے پہلے وہ عمرہ کرتا ہے۔ عمرے کے لیے جو وہاں پہ ہم نے ایکسپلین کیا اس کی تفصیل کے مطابق یہاں 7 چکر لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سعی کے لیے آتا ہے۔ سعی کر لینے کے بعد پھر وہ آ کے اپنے سر کے بال منڈوا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمرے کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اس جانب جائیں، یہ جو آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے یہاں سے پیدل رستہ ہے، اور پیدل رستہ حرم سے 8 ذی الحجہ کو حاجی یہاں سے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً جمرات سے حرم تک 9 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یہاں سے حاجی آتے ہیں، اور مسجد خیف ہے، یہاں پہ 70 سے زیادہ انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے، اس کے آس پاس یہ خیمے ہیں، یہاں پہ حاجی قیام کرتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو یہاں پہ رات گزارتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو صبح نماز پڑھ لینے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، تو منا سے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بیچ میں مزدلفہ آتا ہے، یہاں پہ وقوف نہیں کرتے، سیدھا آ کے وہ عرفات پہنچتے ہیں۔ یہ جبل رحمت ہے، جس کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا اور اپنی امت کے لیے 5 گھنٹے سے زائد دعا مانگی تھی۔ یہ جبل رحمت ہے، اس کے ساتھ ہی یہ مسجد نمرہ ہے۔ مسجد نمرہ کا ابتدائی حصہ جو پہلے کچھ صف ہیں یہ عرفات کی حدود سے باہر ہیں، تو حاجی اس کے بعد یہاں پہ وقوف کرتے ہیں۔ یہاں پہ حاجی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور یوں 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ گزر جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد حاجی یہاں سے روانہ